وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و آدم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد رب کائنات رب ذوالجلال کا کروڑ شکر ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا بابرکت دن دیکھنا نصیب فرمایا اور مسجد کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات رب ذوالجلال ہمیں اسی طرح بار بار مسجد کی باادب حاضری دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر سے وقت میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داری۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کو بیان کیا۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کو بیان کر دیا، اور اگر ہم قرآن کا مطالعہ بغور کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میں صراحتاً یعنی واضح طور پہ، اسی طرح اشارتاً دلالتاً اور مفہوم کے اعتبار سے اگر قرآن کی آیات مبارکہ دیکھی جائیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں 200 آیات کریمہ ایسی ہیں جس میں میرے لجپال کریم آقا کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ بیان کیا، اور خود میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بے شمار مقامات پر اپنی ختم نبوت کو بیان کیا۔ اب اس آیت کریمہ میں واضح طور پہ خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔
خاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ اب بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید فرقان حمید کی جو تفسیر ہے اس کا اصول یہ ہے کہ قرآنی آیات کی جب وضاحت لینی ہوتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، تو سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی بیان کرتا ہے۔ ہم قرآن کی دیگر آیات کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس آیت کریمہ سے کیا مراد ہے، اور اگر بالفرض قرآن کی آیت کا دوسرے کسی مقام پر بھی تفسیر اس کی وضاحت موجود نہ ہو تو پھر حکم یہ ہے حدیث رسول کو دیکھا جائے گا کہ اللہ کے محبوب نے قرآن کی اس آیت کی وضاحت کیا بیان فرمائی ہے، تفسیر کیا بیان فرمائی ہے۔ اور اگر بالفرض حدیث رسول میں بھی قرآن کی اس آیت کی وضاحت نہ کی گئی ہو تو پھر تیسرا اصول یہ ہے اب صحابہ کے اقوال کو دیکھا جائے گا کہ میرے محبوب کے یاروں نے قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور اگر صحابہ کے اقوال میں سے قرآن کی اس آیت کے بارے میں کچھ ہمیں نہ ملے تو پھر یہ ہے ائمہ کے اقوال کو ہم دیکھیں گے تو قرآن کی اس آیت کی وضاحت ہمیں مل جائے گی۔ تو یہاں قرآن میں جو اللہ نے فرمایا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ دو انگلیاں اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان کوئی نہیں ہے، یعنی میرے بعد قیامت ہی آئے گی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ خود میرے آقا نے وضاحت فرما دی کہ میں اور قیامت دو انگلیوں کی طرح ملے ہوئے ہیں، کہ جس طرح دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، فرمایا اسی طرح مجھ نبی محمد مصطفیٰ کے بعد قیامت آئے گی، قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمایا کہ میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، میرے آقا فرماتے ہیں بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی، فلا رسول بعدی، میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، ولا نبی، اور میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کی بے شمار مقامات پر، بے شمار احادیث رسول میں خود میرے آقا نے وضاحت فرما دی کہ میں آخری نبی ہوں۔ اور پھر مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ما کانا محمد، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کا نام لیا، یہاں محمد، لفظ محمد میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی ذکر کیا گیا۔ یاد رکھیے کہ میرے لجپال کریم آقا کا یہی نام لفظ محمد یہ قرآن میں 4 مقامات پر آیا ہے، اور لفظ احمد یہ میرے نبی کا جو ذاتی نام ہے قرآن میں 1 مقام پر آیا، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ محمد جو نام ہے یہ قرآن میں موجود ہے، اور احمد جو نام ہے یہ دیگر کتب میں، کتب سماویہ، تورات، انجیل، زبور میں میرے آقا کو احمد نام کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور قرآن میں جو ذاتی نام ذکر کیا گیا وہ محمد ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن میں 4 مقامات پر آیا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں لفظ محمد کے ساتھ اللہ نے یہ کیوں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، فرمایا اس لیے کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ نہ سکے کہ اس آیت میں آخری نبی محمد تو مراد ہی نہیں ہے، اس سے تو کوئی اور مراد ہے، فرمایا اس لیے رب نے اپنے نبی کا نام ذکر کر دیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے محمد کے بارے میں فرمایا ہے کہ محمد وہ ہے جو تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے لیکن اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ اس لیے یہاں لفظ
محمد کو ذکر کیا گیا۔ اور پھر یاد رکھیے محمد نام میرے آقا کا یہ ذاتی ہے، اسی طرح احمد یہ ذاتی نام ہے، دو میرے آقا کے ذاتی نام ہیں، باقی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور عموماً ہمارے یہاں 99 جو نام لکھے ہوتے ہیں کتابوں میں، مسجد کی دیواروں پہ لکھے ہوتے ہیں، یہ 90 نام میرے آقا کے 99 نام صفاتی نام ہے، لیکن یہ فقط 99 نہیں ہے۔ سیدی و سندی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کے نام تو بے شمار ہیں، میرے آقا کریم علیہ صلوات و سلام کے اسماء صفاتیہ صفاتی نام بے شمار ہیں۔ علامہ احمد خطیب قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے نبی کے صفاتی نام 500 ذکر فرمائے، اور فرماتے ہیں اسی طرح سیرت شامی میں 300 ناموں کا مزید اضافہ کیا گیا، اور بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ میں احمد رضا نے 600 نام مزید اضافہ فرمائے ہیں۔ اس طرح 1400 نام میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا عرب کا یہ مشہور مقولہ ہے کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں نا وہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے، اس دلیل پر دلالت کرتی ہے کہ وہ چیز جو ہے عظمت والی ہے، شرف والی ہے، محترم ہے۔ اور میرے آقا کے اتنے صفاتی نام ہے جس سے پتہ چلتا ہے میرے آقا بڑے شرف والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں۔ المختصر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ آخری نبی ہیں، اور خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کر دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور بے شمار مقامات پہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا کہ محمد یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور پھر اسی آیت کریمہ کو اگر دیکھا جائے تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، حالانکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد ہیں۔ اللہ نے آپ کو 4 بیٹے عطا فرمائے، بعض کتابوں میں ہے کہ 3 بیٹے تھے آپ کے، لیکن یہاں جو قرآن نے ذکر کیا نا وہ لفظ رجال ذکر کیا، اور رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، چونکہ میرے آقا کے جو شہزادے تھے وہ چھوٹی عمر میں نابالغ کی عمر میں ہی وصال فرما گئے تھے، اس لیے فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں اولاد ہے میرے آقا کی، شہزادے ہیں، لیکن مرد ہونے کی عمر تک نہیں پہنچے، وہ بالغ نہیں ہوئے، نابالغی کی عمر میں ہی انتقال فرما گئے۔ اور یہاں بھی علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ یاد رکھیے ختم نبوت یہ ایسا عقیدہ ہے، ختم نبوت یہ ایسا ضروری ایک ضروریات دین میں سے عمل ہے کہ جس طرح اللہ کو اللہ ماننا اسلام کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے کہ خدا ہے اور وہ ایک ہے، فرمایا اسی طرح نبی کو نبی ماننا اور آخری نبی ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ دیگر انبیاء آئے، دیگر رسول آئے، وہ فقط رسول اور انبیاء تھے، لیکن میرے مصطفیٰ رسول اور انبیاء، رسول اور نبی نہیں بلکہ آخری نبی اور آخری رسول تھے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہاں پر جو فرمایا نا میرے آقا کی اولاد ہے اور وہ بالغ نہیں ہوئی، چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی، فرمایا دیکھو سب سے پہلے ختم نبوت پہ جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں۔ جب میرے آقا کا شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، ابھی ننھی سی عمر ہے، چھوٹے سے ہیں، وصال ہوا، میری آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری آ گئے، اور ایک شقی بدبخت نے اس بات کا تانا دیا کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، انا اعطیناک الکوثر، اے سونیا ہم آپ کو کثیر برکتیں کثیر کوثر عطا فرمائیں گے، اور یہ کہتے ہیں تمہاری اولاد نہیں ہے، اے محبوب آپ کی اولاد تو قیامت تک آئے گی، یہی لوگ ابتر ہیں، ان کی اولاد زندہ
رہے گی، آپ کی اولاد تو قیامت تک رہے گی۔ اور پھر میرے آقا نے اس مقام پر فرمایا کہ اگر میرا ابراہیم زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا، میرا ابراہیم زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا۔ اور پھر یہاں حکمت بیان کی علماء نے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، میرے آقا کو اللہ نے شہزادی عطا فرمائے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ کی اولاد نہیں تھی، کوئی اعتراض نہ کرے۔ اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائی میرے لجپال کریم آقا کو، اور پھر ان کو چھوٹی عمر میں وصال بھی فرما دیا، وفات بھی دے دی۔ اس کی حکمت جہاں علماء نے بے شمار حکمتیں ذکر کی، وہاں ایک حکمت یہ بھی ذکر کی کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کے شہزادے زندہ رہتے اور بڑے ہو جاتے، بالغ ہو جاتے، تو پھر ہونا کیا تھا؟ نبی کے بعد اولاد نبی بنتی ہے۔ جیسے ہم قرآن کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل وہ نبی بنے، اسی طرح حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے، حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ نبی بنے۔ اصول یہ تھا نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، لیکن یہاں اگر مصطفیٰ کریم کی اولاد، میرے محبوب کے شہزادے زندہ رہتے، بڑے ہوتے، نبی بنتے، تو پھر مسئلہ یہ آ جاتا کہ میرے نبی تو آخری نبی ہے، نبی کے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر محبوب کی اولاد بڑی ہوتی، جوان ہو جاتی اور پھر نبی بنتی، تو پھر ختم نبوت، خاتم النبیین کا معنی باقی نہ رہتا کہ نبی کے بعد نبی کی اولاد نبی بن گئی۔ اس لیے اللہ نے بچپن میں ہی وصال عطا فرما دیا، بچپن میں ہی ان کو پردہ فرما دیا۔ اور پھر اگر زندہ رہتے، بڑے ہو جاتے اور نبی نہ بنتے، پھر بھی لوگ اعتراض کرتے، دیکھو دیگر انبیاء کی اولاد تھی، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، مصطفیٰ کی اولاد کو نبوت عطا نہیں کی گئی۔ فرمایا میرے نبی کی شان میں لوگ کمی کرتے، اس لیے مصطفیٰ کے شہزادوں کو اللہ نے بچپن میں ہی وصال عطا فرما دیا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی، ختم نبوت کو باقی بھی رکھا، اور مصطفیٰ کی شان میں کمی بھی آنے نہیں دی۔ اس انداز سے میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ سب سے پہلے جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں وہ میرے آقا کا اپنا خون ہے، وہ میرے آقا کے شہزادے ہیں کہ جن کو بچپن میں وصال عطا فرمایا گیا تاکہ کل کو یہ بڑے ہو تو یہ لوگ اعتراضات نہ کرے۔ اور میرا نبی جو ہے وہ آخری نبی ہے، اور خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا نا، فرمایا لا نبی یا بعدی، آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا معاذ اللہ جھوٹا دعویٰ کیا، اب غور کیجئے گا، میرے آقا ابھی حیات ہیں، مدینے میں موجود ہیں، یہ مسیلمہ کذاب جھوٹا شخص یہ مدینے میں آ گیا، میرے آقا کریم علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ اے رسول، اے محمد، آپس میں کچھ ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ مجھے اگر آپ نبی نہیں مانتے تو ایسا کرے یہ وصیت کر دیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کا نبی میں بن جاؤں گا، مجھے اپنا خلیفہ مقرر کر دیں۔ میرے آقا نے کہا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ پھر اس نے دوسری شرط رکھی، ایسا کریں، چلے آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کریں کہ عرب کی آدھی زمین کا نبی مجھے بنا دیں، آدھی زمین کا نبی آپ بن جائیں۔ معاذ اللہ، یہ میرے محبوب کے سامنے جھوٹا نبوت کا دعوے دار مسیلمہ کذاب یہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے جرأت کر رہا ہے۔ میرے آقا چاہتے قتل کروا دیتے، بلکہ روایات میں موجود ہے، فرمایا اگر ہمارا دستور نہ ہوتا ہم آنے والے وفد کو، آنے والے سفیروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، اگر یہ اصول نہ ہوتا تمہیں یہی قتل کروا دیا جاتا کہ تم اتنی جرأت کر رہے ہو کہ آخری نبی کے سامنے آ کے یہ عرض کر رہے ہو کہ مجھے بھی نبی بنا دیا جائے۔ اگر یہ نہیں کہ اپنا خلیفہ مقرر کرنا ہے تو آدھے عرب کا ہی نبی مقرر کر دیا جائے۔ المختصر وہ بدبخت وہاں سے چلا گیا، وقت گزرتا گیا، جب وقت آیا خلافت صدیق اکبر کا، میرے آقا کے وصال کے بعد جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار آپ نے فتنوں کا مقابلہ کیا، وہاں سب سے بڑا کارنامہ جو صدیق اکبر کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، عقیدہ ختم نبوت کو بچایا اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھو اپنے
اپنے نبی کی نبوت کا اقرار اس انداز سے کرنا ہے جس طرح خدا کو ایک مانتے ہو، خدا مانتے ہو، اسی طرح نبی محمد مصطفیٰ کو نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی بھی ماننا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ صلاۃ وسلام کے زمانے مبارکہ میں سب سے پہلے ختم نبوت پہ جو حفاظت کرتے ہوئے جس نے اپنی جان قربان کی، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجمع صحابہ کا لگا ہے، میرے آقا کریم نے ایک خط لکھوایا مسیلمہ کذاب کے لیے اور لکھا کہ اے مسیلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، اور پھر میرے آقا نے فرمایا یہ خط کون لے کر مسیلمہ کذاب تک جائے گا؟ اب ظاہری بات ہے مسیلمہ کذاب اس نے ایک بھاری لشکر، جنگجو لشکر تیار کر رکھا ہے، اور اس کے پہرہ دار، حفاظت کرنے والے ایک صحابی اٹھے حبیب بن زید، عرض کی آقا میں خط لے کے آپ کا مسیلمہ کذاب تک جاؤں گا۔ میرے آقا کریم علیہ صلاۃ وسلام نے خود گھوڑے پہ سوار کیا، نیزہ دیا، تلوار دی، دعائیں دی کہ جا میرا پیغام لے کر مسیلمہ کذاب تک چلا جا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا صحابہ کے جذبے کیسے تھے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ حضرت حبیب بن زید اس تک پہنچے، اس کے پہرہ داروں نے حضرت حبیب بن زید کو بے شمار مارا، زخمی کیا، اس غرض سے کہ جب مسیلمہ کذاب کے سامنے اس کو پیش کریں گے تو یہ خوف کی وجہ سے، مار کے ڈر کی وجہ سے معاذ اللہ مسیلمہ کو نبی تسلیم کر لے گا۔ جب حضرت حبیب بن زید کو مارنے کے بعد، شدید زخمی کرنے کے بعد مسیلمہ کے دربار میں پیش کیا گیا، مسیلمہ کے سامنے کھڑا کیا گیا، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ دربار کا اصول تھا خط کوئی پڑھتا تھا، خط دیا گیا، اس نے کھول کے پڑھا، جب یہ لفظ آئے کہ اے مسیلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، جب اس نے لفظ سنے، بادشاہ تھا، رعایا قوم تھی، لشکر پاس تھا، جلال میں آ گیا اور اٹھ کے تلوار لے کر حضرت حبیب بن زید کے سامنے آیا اور کہا اے حبیب بن زید یہ تم کہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تم کہتے ہو؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا ہاں میں تسلیم کرتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، آخری رسول ہے۔ پھر تلوار اس بدبخت نے حضرت حبیب بن زید کی گردن پر رکھی اور کہا کہ اب کہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے، اب یہ اعلان کرو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا تیری بات سننے سے میرے کان ہی بہرے ہیں، مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی، تو بدبخت کیا کہہ رہا ہے، تیری آواز سننے سے میرے کان بہرے ہیں۔ اس نے پھر کہا یہ کہو محمد اللہ کے رسول ہے، فرمایا ہاں میں تسلیم کرتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر تلوار گردن پہ رکھی اور کہا اب کہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے، فرمایا تیری آواز سننے سے میرے کان بہرے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حبیب بن زید سے مسیلمہ کہنے لگا تجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے؟ فرمایا جب مدینے سے چلا تھا نا میرے 12 بچے ہیں، 12 بچے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو ابھی قدموں پہ صحیح طرح چلتے بھی نہیں ہیں۔ جب مدینے سے چلا تھا میں نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی اور تو مجھے جان کی دھمکی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے پھر کہا کہو مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت حبیب بن زید صحابی رسول کہنے لگے نہیں میرے کان یہ بات سننے سے بہرے ہیں۔ اس بدبخت نے تلوار ماری، حضرت زید کا بازو، حبیب بن زید کا بازو جسم سے جدا ہو گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ کہا اب کہو، فرمایا اب بھی یہی کہوں گا، میرے کان تیری بات سننے سے بہرے ہیں۔ اس بدبخت نے پھر تلوار سے وار کیا، حضرت حبیب بن زید کا دوسرا بازو کٹ گیا۔ فرمایا اب، اس نے کہا اب کہو، فرمایا نہیں میرے کان سننے سے بہرے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کا رسول تو آخری نبی مدینے میں موجود ہے جو محمد مصطفیٰ ہے۔ بالآخر آپ کا سر اتار کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ زمانہ صدیق اکبر آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، یہ فتنہ پھر اٹھا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک بھاری لشکر جمع کیا تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ یمامہ کے مقام پر، اور یمامہ کے مقام پر جب یہ لشکر جمع ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ آئے، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ سارے مدینے کے مرد جو ہیں وہ مدینے سے نکل جائیں اور میرے محبوب کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے یمامہ کے مقام پہ پہنچ جائیں۔ سارے مدینے کے مرد نکلے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق خود تلوار اٹھا کر
جنگ یمامہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ مدینے میں رہے، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ یہاں رہے۔ آپ نے آپ کی بات مانی، مدینے میں رہے اور فرمایا اب چاہے بدری صحابہ ہیں، چاہے احد میں شرکت کرنے والے صحابہ ہیں، وہ سارے نکلے اور میرے محبوب کی عزت کے لیے ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے یمامہ میں پہنچ جائے۔ اور پھر روتے ہوئے صدیق اکبر نے ایک جملہ کہا، آپ فرمانے لگے سارے مدینے سے نکل جاؤ، ابو بکر کو مدینے میں آ کر جنگل کے درندے گھسیٹ کر لے بھی جائے نا، تم نے مدینے پلٹ کے نہیں آنا، پہلے اس ختم نبوت کے منکر کو جہنم میں داخل کر کے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لشکر نکلا، یمامہ کے مقام پر پہنچا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی مبارک میں جو آپ نے غزوات کیے، جس میں خود بنفس نفیس میرے آقا جنگ میں شریک ہوئے، 27 غزوات، اس کے علاوہ دیگر ملا کے اس سے بڑھ کے جنگیں جس میں میرے آقا نے شرکت کی یا شرکت نہیں کر سکے، ان تمام جنگوں میں فقط 259 صحابہ شہید ہوئے، 259 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن جب یمامہ کا وقت آیا، جب ختم نبوت پہ پہرا دینے کی باری آئی تو پھر صحابہ گھر میں نہیں بیٹھے، یمامہ کے مقام پہ پہنچے اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ ایک طرف سرکار کی ساری زندگی کی جنگیں ہیں اور دوسری طرف ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے فقط ایک جنگ ہے، اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اور پھر ان 1200 میں 700 صحابہ ایسے تھے جو قرآن کے حافظ تھے، حافظ قرآن صحابہ تھے جو شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی زبردست جنگ لڑی گئی، اہل عرب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے عرب کی زمین میں ایسی جنگ کبھی نہیں لڑی گئی۔ اور پھر قربان جائیے اس جنگ میں صحابہ کا جذبہ کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے حضرت عمر فاروق اعظم سے، جنگ یمامہ میں پہنچے۔ آپ نے اللہ سے عہد کیا، وعدہ کیا، اے اللہ میں اس وقت تک کسی سے کلام نہیں کروں گا، کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک تیرے محبوب کی ختم نبوت کے منکرین کو قتل نہ کر دوں یا خود شہید ہو جاؤں۔ یہ جملے کہتے ہوئے جنگ میں کود پڑے، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو پھر مسیلمہ کذاب بھاگتا ہوا ایک باغ کے اندر، جو اسی کا باغ تھا، حدیقۃ الرحمن اس کا نام رکھا ہوا تھا، اس باغ میں جو قلعے نما تھا، اونچی اونچی دیواریں، اونچا اس کا دروازہ، اس میں ایک قول کے مطابق 70,000 80,000 90,000 یہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ لشکر جو تھا اس باغ میں داخل ہوا، قلعے کے اندر داخل ہوا، دروازہ بند کر دیا گیا، حضرت زید بن خطاب شہید کر دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے آپ کے پاس آئے عبداللہ اور کہنے لگے ابا جی تایا جان شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، رونے لگے اور کہا کہ میرا بھائی زید بن خطاب اسلام لانے میں بھی مجھ سے سبقت لے گیا اور شہید ہونے میں بھی مجھ سے سبقت لے گیا، کہ آج وہ مجھ سے پہلے شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ کا جذبہ دیکھے، دروازہ بند ہو گیا، 70,000 80,000 90,000 مسیلمہ سمیت یہ قلعے کے اندر بند ہو گئے اور صحابہ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اب ہوا یہ، صحابہ کا جذبہ دیکھیں کہ اندر قلعے کے کیسے جایا جائے۔ قربان جائیے بہادر صحابہ پہ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ایسا کرو مجھے اٹھا کر قلعے کے اندر پھینک دو، میں اندر جا کے دروازہ کھول دوں گا۔ اب آپ خود غور کریں، اندر جو افراد ہیں 13,000 افراد ایسے ہیں جن کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں موجود ہیں۔ 70,000 80 یا 90,000 لوگ موجود ہیں، 13,000 ایسے ہیں جن کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں موجود ہیں۔ اور صحابی رسول حضرت برہ بن مالک کہتے ہیں مجھے قلعے کے اندر پھینک دو، میں جا کے دروازہ کھول دوں گا۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ آپ دیوار پہ چڑھے، اندر کودے، اندر جا کر آپ زخمی ہوئے، بالآخر آپ نے دروازہ کھولا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کا لشکر لے کر اس باغ کے اندر، اس قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ وہی قلعہ جس کو حدیقۃ الرحمن کہا جاتا تھا اب اس کو حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔
اتنا خون صحابہ نے بہایا، اتنا خون بہایا ان منکرین ختم نبوت کا کہ یمامہ کی زمین سے لے کے ربوہ کی زمین تک آج تک منکرین ختم نبوت پریشان ہے کہ صحابہ کا جذبہ کیسا تھا، آنے والے امتیوں کا جذبہ کیسا تھا کہ ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے، اپنی جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک صحابی رسول بزرگ ہیں اور بزرگی کی وجہ سے جسم میں نکاہت ہے، کمزوری ہے، آپ کی ٹانگیں بھی کانپتی ہیں۔ جب یمامہ کی جنگ پہ پہنچے نا تو صحابہ سے کہا ایسا کرو زمین میں ایک کھڈا کھود دو اور مجھے کھڑا کر کے زمین میں مٹی بھر دو۔ صحابہ نے کہا کہ یہ کیوں؟ فرمایا میں نے جنگ سے بھاگنا تو ہے نہیں، ان منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کرنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو میری کمزوری کی وجہ سے جب میرا جسم کانپے تو یہ منکرین ختم نبوت یہ نہ کہے کہ رسول کے عاشق کے جسم کانپ رہے ہیں، اس لیے مٹی ڈال کے میرے جسم کو سپورٹ دے دو تاکہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کا جنگ یمامہ کے اندر۔ اس قدر جنگ یمامہ میں ختم نبوت کا پہرا دیا، اور جب یہ ختم نبوت کا مسئلہ مکمل ہوا، مسیلمہ کذاب کو جب قتل کر دیا گیا، وہی وحشی بن حرب کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے اسلام کے شیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اور پھر آپ ساری زندگی پچھتاتے رہے، اسلام لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے وحشی تیرا اسلام تو قبول کر لیا لیکن اب میرے سامنے کبھی نہ آنا، تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے۔ وہ وحشی بن حرب کبھی بھی میرے محبوب کے سامنے نہیں آئے، جب بھی آتے اپنے سر کو نیچے کر لیتے، میرے محبوب کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے۔ زندگی میں فقط ایک مرتبہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، ایمان لے آئے اور پھر ساری زندگی شرمسار رہے، اور بالآخر جب جنگ یمامہ میں جانے کی باری آئی آپ سب سے آگے تھے، اور پھر آگے بڑھ کے مسیلمہ کذاب پہ جو قاتلانہ حملہ کیا، حضرت عبداللہ حضرت ام عمارہ کے بیٹے، انہوں نے تلوار سے مسیلمہ کذاب کی گردن اتاری اور حضرت وحشی بن حرب نے نیزہ مارا جس سے وہ بدبخت واصل جہنم ہوا۔ پھر بعد میں حضرت وحشی بن حرب فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ بندہ ہوں کہ جس نے اسلام لانے سے پہلے اسلام کے شیر امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، اور اسلام لانے کے بعد سب سے بڑے اسلام کے منکر مرتد مسیلمہ کذاب کو قتل کیا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا اگر تیرے محبوب کے چچا کو قتل کیا ہے تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن منکرین ختم نبوت کو بھی میں نے ہی قتل کیا ہے۔ یہ آپ خوش ہو کے فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے وطن عزیز میں آج قادیانیوں کو پھر سے سپورٹ کی جا رہی ہے، آج قادیانیوں کو اوپر لایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے پاکستان کے آئین میں داخل ہے، یہ قادیانی جو ہے یہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ آج مبارک ثانی کیس میں بڑے آرام سے فیصلہ سنا دیا گیا کہ یہ چار دیواری کے اندر اپنے مذہب کے مطابق تبلیغ کرے، قرآن کا ترجمہ کرے، اس میں تحریف کرے، جو مرضی کرے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی لیکن کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکے گا۔ اللہ نے میرے تیرے نبی کو آخری نبی بنایا ہے، میرے مصطفیٰ قیامت تک نبی ہے اور آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کوئی بھی دنیا میں اب نبی نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام نبی آئیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ پہلے ہی نبی تھے اور ابھی تک ان کا وصال بھی نہیں ہوا، زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، کلمہ میرے آخری نبی کا پڑھیں گے، نمازیں میرے آخری نبی کی پڑھیں گے، شریعت پر میرے آخری نبی کی عمل کریں گے، میرے مصطفیٰ کا امتی بن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ عقیدہ ختم نبوت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا